الطاف کی بارش رہتی ہے قاری عادل محنت کش الطاف کی بارش رہتی ہے ان کی نظر کا صدقہ ہے ان کی نظر کا صدقہ ہے ہر سمت جو جانبش رہتی ہے یہ بزم کلام ربانی یہ عظمت عقل و دانائی عادل ہے یہاں کے روح رواں تعلیم کے تحفے جاری ہیں۔ سامعین محترم، اب اس کے بعد ہمارا یہ پروگرام بالکل اپنے آخری مرحلے آخری پڑاؤ پر ہے۔ آج کے ہمارے مہمان مکرم ہم سب کے سرپرست اور ہمارے علاقے کی ہمارے گاؤں کی مایاناز شخصیت بزرگ شخصیت حضرت مولانا محمد افتخار الحسن صاحب استاد جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ، میں حضرت والا سے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اس پروگرام کا اختتام دعا کے ذریعے سے فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی بیٹھ جائیں بچے، آ جاؤ آگے بیٹھنے کی جگہ ہے، جوتے لے لو اپنے ہاتھ میں، بیٹھ جاؤ، اچھے نہیں لگتے، سب بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے۔ دعا ہوئے گی اور دعا کے بارے میں یہ دعا جو ہے گویا کہ یہ مغز ہے، عبادت کا مغز ہے۔ میں بغیر تمہید کے ہمارے مفتی افتخار حسین صاحب ماشاءاللہ بہت زیرک، بہت سنجیدہ اور بہت زیادہ احتیاط سے بولنے والے، بہت احتیاط سے رہنے والے اور قوم کی گاؤں کی خدمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتلا دیا اس مکتب کے لیے، کہاں قاری عادل صاحب؟ بہرحال یہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ صلاحیت پر نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی ہوتے ہیں۔ شاید اس بات کا تصور میں نے نہیں اوروں نے بھی نہیں کیا ہوگا کہ بھئی یہ بچہ عادل اتنا بڑا کام کر لے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، اور یہ قرآن کی نسبت ہے، قرآن کی برکت ہے جو آپ حضرات سردی میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ حضرات سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ حضرات مکتبوں سے جڑیں، مدرسوں سے جڑیں۔ مفتی صاحب نے ایک بات بتلائی کہ اکابرین کا اس وقت میں مدرسے بنانے کا نہیں، مکتب بنانے کے لیے زور ہے، اور یہ مفتی صاحب نے ایک بات کہی کہ ہر مسجد کے اندر مکتب ہونا چاہیے، بچہ پہنچے گا۔ میں اس سے بڑھ کر کے اور کہتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر مکتب ہونا چاہیے، ہر گھر کے اندر قرآن کریم کی تعلیم ہونی چاہیے۔ ہم نے زمانہ دیکھا پہلے گھروں میں عورتیں پڑھایا کرتی تھی، اب گھروں نہیں پڑھا رہی ہیں۔ انہیں گھروں میں ہر گھر کے اندر مکتب ہونا چاہیے۔ قرآن سے جڑیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، اور ہر چیز کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد ہوگی۔ بہرحال یہ دعا کرانی ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، مجھے بھی جانا ہے، سردی کا موسم ہے۔ اپنے دل میں یہ بات طے کر لیں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ توبہ کرو، پہلے اس بات کی توبہ کرو تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور میں یہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اکابرین یہاں موجود ہیں، مفتی صاحب، مولانا شعیب صاحب وغیرہ سب علماء ہیں، کہ آپ کا آنا یہاں مدرسے کی طرف آنا، مدرسے میں رہنا، سننا، باتیں سننا، جلسے کو کامیاب بنانا، یہ آنا ہی قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے تو ہم یہاں آ گئے، اور کائے کی نسبت پر؟ قرآن کی نسبت پر، صرف قرآن کی نسبت پر۔ تو انشاءاللہ العزیز دعا قبول ہوئے گی، اور آپ قبول کر لیے گئے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔
میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، دیکھو ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں، شامیانے میں شامیاں بھی نہیں ہیں۔ ہر ایک انسان یہ دعا کرے، اپنے دل میں یہ کہے کہ میں انشاءاللہ اب گناہ کبیرہ بالکل نہیں کر رہا، توبہ کر رہا ہوں۔ سب توبہ کریں، اللہ تعالی ہمارے توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ آپ حضرات درود شریف پڑھیں، سب کے لیے دعا کریں۔ بہت سے حضرت مفتی صاحب نے کہا ہے کوئی ہماری بچوں میں کامیابی امتحان دے رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے ان کے کامیاب فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کو بتلایا کہ ان کی بیٹی ہے امتحان کے لیے، نیٹ کے لیے، اور بھی بہت سارے بچے، سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ اولاً درود شریف پڑھ رہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا الله الحليم الكريم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے پکی سچی توبہ کرتے ہیں، رب کریم آئندہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، یہ ہاتھ بھی گندے ہیں، اے اللہ یہ پیر بھی گندے ہیں، پیر سے لے کے سر تک پورا بدن گندگی میں اے اللہ لپٹا ہوا ہے۔ رب کریم اگر آپ نے فضل نہیں فرمایا برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رات کے اندھیری اور دن کے اجالے میں جو گناہ کیے ہیں اللہ سب کو معاف فرما۔ اے اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا گناہ ہو جاتا ہے، یا ارحم الراحمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیشہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیشہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اسلام شاعر اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، مساجد کی، مقابر کی، اے اللہ معابد کی سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین انصاف کرنے والے حاکم میسر فرما۔ اے اللہ حاکموں کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کے دلوں کو نرم فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کے دلوں کو نرم فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے باز فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے باز رکھ۔ اے اللہ یا ارحم الراحمین ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے اللہ تو اپنی اس پاک زمین کو ان کے وجود سے پاک اور صاف فرما۔ یا ارحم الراحمین اے اللہ ہمارے یہاں بچے بھی ہیں یقیناً بے گناہ ہیں، اے اللہ ضعیف بھی ہیں، سفید ریش بھی ہیں، اے اللہ ان کی سفید ریش پر اے اللہ رحم فرما کر اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے ارحم الراحمین ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، یا ارحم الراحمین ہر ایک اپنے دلوں کے اندر اپنی تمنائیں لے کر کہہ رہا ہے ہمیں آپ کی ذات سے پکا یقین کامل ہے کہ اے اللہ یہ ایک دینی بابرکت مجلس اے اللہ تیرے قرآن کی نسبت پر قائم ہوئی ہے، اے اللہ اس میں علماء کرام آئے ہیں، یا ارحم الراحمین دین کی باتیں بتلائی ہیں، یا ارحم الراحمین ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو بھی قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین یہاں جو ہم نے سنا ہے اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت پر رحم فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما۔ ہمارے اس گاؤں پر بھی اپنا رحم و کرم فرما، علاقے پر بھی اپنا رحم و کرم فرما۔ اے اللہ
ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ بہت ساری برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، جوا ہے، سٹہ ہے، شراب ہے، زنا ہے، نہ جانے کیا کیا ہمارے اندر ہو گیا ہے۔ اے اللہ ہم بھی انسان ہیں، اے اللہ ان برے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے گھر میں اے اللہ ہر گھر کے اندر حافظ قرآن پیدا فرما، اے اللہ مدرسوں کی طرف رجحان، اے اللہ مدرسوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ یہ سنگ بنیاد رکھا جائے گا یہاں پر، اے اللہ اس کو قبول فرما، اس مدرسے کو قبول فرما یا ارحم الراحمین۔ اپنے اسلام کو، اپنے اے اللہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، یہاں موجود ہیں، اے اللہ سب کو قبول فرما یا ارحم الراحمین۔ بہت سی دعائیں تمنائیں دلوں کے اندر ہیں، ہم سے لوگوں نے کہا ہے، کہتے ہیں، اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جو ہم سب کے مجمع میں یہاں جو لوگ موجود ہیں ان کے دلوں کے اندر جو جائز تمنائیں ہیں، جائز تمنائیں، ان سب کو خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ ہماری بستی پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ سرسبز و شاداب فرما، اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، امانت داری اور دیانتداری سے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کا جتنا بھی انسان کام کرتا ہے، یا اللہ اگر ایمان پر خاتمہ نصیب نہیں ہوا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اے اللہ جب ہمارا آخر ہو یا ارحم الراحمین ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔